یہ جو کوہاٹ اور بنو روڈ ہے، اس پر ہندوؤں نے رات کو لاش لا کے کنارے پہ جلا رہے تھے، کیونکہ مسلمان چھوڑتے نہیں تھے، تو لاش اپنی لا کر لکڑیاں رکھی، اوپلے ووپلے، اس کے اوپر لاش رکھی، اوپر اور لکڑی رکھی، آگ لگا دی۔ جب آگ بالکل سرخ ہو گئی، آدھی رات ہو گئی، تو ادھر سے ٹرک آ گئے۔ یہ ٹرک والے جب رات کو چلتے ہیں تو قافلہ بناتے ہیں تاکہ کوئی کچھ کہہ نہ دے، 15-20 ٹرک اکٹھے چلے۔ یہ ڈر گئے کہ مسلمان آ گئے، ہم کو ماریں گے، تو یہ ٹرکوں کو دیکھ کے بھاگنا شروع کر دیا۔ ٹرک والے نے ٹرک روک کے ان کے پیچھے پڑ گئے، لیکن وہ چلے گئے دور۔ آ کے دیکھا کہ کیا چیز ہے، سخت اندھیرا تھا، لکڑی وکڑی ادھر ادھر کی، تو کہنے لگے او ہو وشا پکی شا، بہترین گوشت پک رہا ہے، اس میں سے کاٹ کے کھاتے تھے، اس کو بھی کھلاتے تھے، اس کو بھی کھلاتے تھے۔ ہاتھ اخیر میں کہا وہ یہ تو بہترین بکرا تھا، لیکن سر اس کا انسان کا نکل آیا، وہ تو ہندو کی لاش تھی، ٹکڑا ٹکڑا کر کے سارے کھا گئی۔ یہ تو لذیذ وشا واخد غلو دا چیلے پہ خولو ہمون ہوئی رہے زمون تا خود حلال کو امڑے اوپر بنگالیان خود مئی پہ مانا مانی لاشی نوخری، گندی نوخری۔ یہ مسئلہ ہے شکاری کتے یا شکاری باز کا، سباع البہائم اور سباع الطیور۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو یہ تاثیر بخشی ہے، یہ کتے کی بھی خصلت تبدیل کر لیتا ہے۔ کتے کا کام ہے خود کھانا، شکرے کا کام ہے خود کھانا، لیکن اس کو علم دے آپ تو پھر آپ کے لیے شکار کرے گا۔ اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ البتہ اس میں اصول جو ہے کہ کس طرح اس کو تعلیم دیں گے وہ سن لے۔ مذکور الصدر جواب سوال میں شکاری کتے اور باز وغیرہ کے ذریعے شکار حلال ہونے کے لیے 4 شرطیں ذکر کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ کتا یا باز سکھایا اور سدھایا ہوا ہو، اور اس کے سکھانے اور سدھانے کا یہ اصول ہے کہ جب تم کتے کو شکار پر چھوڑو تو وہ شکار پکڑ کر تمہارے پاس لے آئے، خود اس کو کھانے نہ لگے۔ اور باز کے لیے یہ اصول مقرر کیا کہ جب تم اس کو واپس بلاؤ تو وہ فوراً آ جائے، اگرچہ وہ شکار کے پیچھے جا رہا۔ جب یہ شکاری جانور ایسے سدھ جائے تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ جو شکار کرتے ہیں تمہارے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ اب ان شکاری جانوروں کا شکار خود تمہارا شکار سمجھا جائے گا، اور اگر کسی وقت وہ اس تعلیم کے خلاف کرے، مثلا کتا خود شکار کھانے لگے یا باز تمہارے بلانے پر واپس نہ آئے، تو یہ شکار تمہارا نہیں رہا، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں۔ دوسری شرط یہ کہ تم فوراً اپنے ارادے سے کتے کو یا باز کو شکار کے پیچھے چھوڑو، یہ نہ ہو کہ وہ خود بخود کسی شکار کے پیچھے دوڑ کر شکار کر لے۔ آیت مذکورہ میں اس شرط کا بیان لفظ مکلبین سے کیا گیا۔ یہ لفظ دراصل تکلیف سے مشتق ہے، جس کے اصل معنی کتوں کو سکھلانے کے، پھر عام شکاری جانوروں کو سکھلانے اور شکار چھوڑنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ صاحب جلالین اس جگہ مکلبین کی تفسیر ارسال سے کرتے ہیں، مرسلین، جس کے معنی شکار پر چھوڑنا، اور تفسیر قرطبی میں بھی یہ قول نقل کیا گیا۔ تیسری شرط کہ شکاری جانور شکار کو خود نہ کھانے لگے بلکہ تمہارے پاس لے آئے۔ اس شرط کا بیان مما امسکنا علیکم سے ہوا کہ وہ تمہارے لیے روکے۔ چوتھی شرط کہ جب شکاری کتے یا باز کو شکار پر چھوڑو تو بسم اللہ کہہ کر چھوڑو۔ جب یہ چاروں شرطیں پوری ہو تو اگر جانور تمہارے پاس آنے تک دم توڑ چکا ہو تب بھی حلال ہے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ بغیر ذبح کے تمہارے لیے حلال نہیں ہو۔
امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایک 5ویں شرط بھی ہے کہ یہ شکاری جانور شکار کو زخمی بھی کرے. اس شرط کی طرف لفظ جوارح میں اشارہ موجود ہے. اگر شکاری جانور ویسے ہی پکڑ کے لے آئے, زخمی نہیں کیا, اس کو خون نہیں نکلا اور مرا ہوا ہے, تو خطرہ ہے نا کہ یہ مرا ہوا کہیں پکڑا تھا اور پڑا ہوا تھا اٹھا لیا, تو وہ کہاں حلال ہوگا. مسئلہ یہ حکم ان وحشی جانوروں کا ہے جو اپنے قبضے میں نہ ہو. اگر کسی وحشی جانور کو اپنے قابو میں کر لیا تو وہ بغیر باقاعدہ ذبح کے حلال نہیں ہوگا. آخر آیت میں یہ ہدایت بھی کر دی گئی کہ شکار جانور کے ذریعے اللہ جل شانہ نے تو حلال کر دیا, مگر شکار کے پیچھے لگ کر نماز اور ضروری احکام شریعہ سے غفلت برتنا جائز نہیں ہے. وما علمتم من الجوارح, اور وہ جو تم سکھاتے ہو چیرنے پھاڑنے والے جانوروں کو, مکلبین تم ان کو بیچنے والے ہو. علم تم پہلی شرط تعلیم دی, وہ چیرنے پھاڑنے والا ہو, زخم کا نشان ہو اس میں, تم نے بھیجا ہو. تو علمونہن مما علمکم اللہ, تم نے سکھایا ہو ان کو جیسے تم کو سکھایا اللہ نے. فکلوا مما امسکنا علیکم, چوتھی شرط, بس کھاؤ ان چیزوں میں سے جو انہوں نے شکار کیا تمہارے لیے. واذکروا اسم اللہ علیہ, اور لو نام اللہ کا اس پر. پانچویں شرط, واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب, اس کی بھی بے احترامی مت کرو. قلادہ دونوں معنوں میں آتا ہے. جب یہ انسان کے گلے میں ہو تو اس کا معنی ہے عزت اور زینت کا ہار. کیا معنی؟ جیسے حضرت اسماء کے بارے میں بخاری میں ہے کہ استعارت قلادتن, حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عائشہ ام المومنین نے عفق کے موقع پر ہار مانگا تھا. عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہیں جاتی ہے دوسرے سے زیور لے لیتی, اس لیے کوئی لڑکا جب کسی سے کوئی چیز لیتا ہے پہننے کے لیے تو عقل مند کہتے ہیں کہ جنہی سے جنہی جڑے شری خلق رسول نوار. مرد اور عورت میں یہ فرق ہے, مرد اپنی چیزیں استعمال کرتا ہے اور عورت دوسروں کی چیز بھی لے لیتی ہے, مانگ لیتی ہے. ام المومنین سفر پر جا رہی تھی, اپنی بہن سے ہار مانگا جو راستے میں گم ہو گیا تھا, ٹوٹ گیا تھا.